علامہ صاحب میں آپ کی بھی اس میں رائے ایڈ کرنا چاہوں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں پھر ریاست کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ وہ تو خود جو ان کی اپنی ذمہ داری ہے وہ نہیں وہ نبھا پا رہے, تو وہ عوام کے لیے کیا سوچیں گے؟ ایک اور ادھر میں پہلو ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ ایک بڑا کانسیپٹ سمجھا جاتا ہے کہ جو دینی تعلیم ہے اگر اس کو پراپر طریقے سے پھیلانا ہے, اس کو شعور کا ذریعہ بنانا ہے, تو کو ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اب دیکھیں جو پہلا آپ کا سوال ہے وہ اسلامی جمہوریہ کے حوالے سے, اس میں یہ ہے کہ خیر اسلام کی تو بات ٹھیک ہے, لیکن اگر جمہوریت وہی ڈیموکریسی اور یہ دونوں کو آپ ملائیں گے, یہ ترکیب بھی جو ہے اسلام کے خلاف جائے گی. ہاں اسلام یہ کہتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ کوئی بھی آپ کام کریں تو اس میں مشاورت ہونی چاہیے, شورا ہونی چاہیے. لیکن جو ہمیں معیار یہ نہیں دیتا کہ آپ پرچیوں کو گنیں, نہیں وہ کہتے پرچی کو تولیں. اچھا, جو پرچی ڈال رہا ہے اس کی اپنی اہمیت کیا ہے, اور اسی لیے جس کی طرف انہوں نے اشارہ حافظ صاحب نے بہت اچھا کیا ہے, بلکہ جو اصل اسلامی نظام حکومت ہے, جب کسی کو گورنر نامزد کیا جاتا تھا وہ گورنر ہی مساجد میں اگر خطبے دیتا تھا. اب اگر عوام نے یہ ظاہر کرنا ہوتا کہ ہم اسے قبول نہیں کر رہے تو وہ اس کے پیچھے نماز جمعہ نہیں پڑھتے تھے. جیسے باقاعدہ خطوط ملتے ہیں کہ جب لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے تھے, انہوں نے کہا جی یہ جو یہاں کا گورنر ہے نعمان بن بشیر, ہم نے اس کے پیچھے جمعے پڑھنے چھوڑ دیے ہیں. یعنی اس بات کا اشارہ تھا کہ ہم اسے ناپسند کر رہے ہیں. تو در حقیقت وہ تو جو اسلامی جمہوریہ کا یہ ایک ترکیب ہی ہے, اس میں بھی ہمیں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. اب دیکھیے ریاست کی تو ذمہ داریاں بہت سی ہیں, ان میں سے ایک علم ہے. اب علم کے لیے بھی یہ ہے کہ ہر سطح پر مکمل طور پہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرے. یعنی کیا مطلب, انہیں آگہی دے, انہیں شعور دے کہ انہوں نے معاشرے کا ایک مفید شہری کیسے بننا ہے. لیکن یہ المیہ ہے کہ ہم علم آگہی کے لیے لیکن اس کے لیے تو ریاست نے ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا نا علماء کرام کا, کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے. اب دیکھیے, اب وہ جو آپ نے اشارہ بھی کر دے کہ ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے, اب اس میں بھی کیا حکومت یہ تولتی ہے کہ وہ کتنا اہل علم ہے, یہاں پہ ایکسپرٹ ہے, یا حکومت یہ دیکھتی ہے کہ ہماری پارٹی کا سپورٹر کتنا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں یہاں پر تو چیئرمین کمیٹیوں کے تبدیل ہو جاتے ہیں جیسی پارٹیاں تبدیل ہوتی ہیں سیاسی. جی ٹھیک ہے, بلکہ اب آپ نے اشارہ کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر میری امت کے 2 طبقے ٹھیک ہو جائے ساری امت صحیح ہو جائے گی, ایک عمرا دوسرے علماء. اور ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے یہاں پہ عمراء کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے, علماء کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے. کیسے؟ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو ہمیں کیسے پتا چلے یہ جو امیر ہے یہ حاکم اچھا ہے, اور کیسے پتا چلے یہ عالم اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا سنو کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی عالم کسی حاکم کے دروازے پہ جھکا ہوا ہے اس سے دوری اختیار کر لو, اور اگر کسی حاکم کو دیکھو وہ خود چل کے عالم کے دروازے پہ جھکا ہوا اس کے قریب ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو حاکم عالم کے دروازے پہ آ رہا ہے اسے آگے ہی اسے علم چاہیے, اور وہ جو عالم حاکم کے دروازے پہ جھکا ہوا اسے دنیا چاہیے. اور اسی کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اشارہ فرمایا تھا اپنے حواریوں کو, انہوں نے فرمایا کہ دین کی ایک بیماری ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ دینار ہے روایت کے مطابق, یعنی روپیہ ہے, پیسہ ہے. اور آپ نے فرمایا جو دین کا طبیب ہے وہ عالم ہے. یعنی بیماری کیا ہے؟ روپیہ پیسہ ہے, اور اس کا طبیب ڈاکٹر کون ہے؟ عالم ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو کہتے ہیں اور اگر تم دیکھو جو طبیب ہے ڈاکٹر ہے وہی خود بیماری کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے, دنیا کے اوپر جھکا پڑا ہے, تو تم اس سے دور ہو جاؤ. پروفیسر صاحب آج کے دور میں یہی ہو رہا ہے, عالم حاکموں کے آگے جھکے ہوئے ہیں؟ جی بالکل, ہم سارے علماء کو تو یہ بات نہیں کہیں گے. میں یہاں پہ جو ابھی 2-3 باتیں چل رہی ہیں اس میں کچھ پازیٹیو اینگل سے بات کروں گا کہ بات ذرا ایک پازیٹیو رخ میں چلی جائے. جی, سب سے پہلی جو بات ہے کہ کیا دین کی تعلیمی ذمہ داریاں ریاست کی ہیں؟ جی بالکل ریاست کی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو آپ نے مسجد نبوی میں خاص طور پہ صفہ کے چبوترے پر ایک یونیورسٹی جامعہ کو قائم کیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام جہاں پہ ایک جنرل تعلیم کا ممبر پہ بیٹھ کے پرچار کرتے تھے, وہاں پہ نمازیوں میں مرد حضرات بھی تھے اور پیچھے خواتین بھی ہوتی تھیں, لیکن آپ خاص طور پہ اصحاب صفہ کو تعلیم دیا کرتے تھے. اور ان کی حالت کیا تھی؟ پتوں پہ گزارا کرتے اور کھجوروں پہ جو لوگ صدقہ وغیرہ کی وہاں پہ رکھ جاتے اس پہ گزارا کرتے, اور وہ دن رات وہاں پر بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے. تو یہ وقت کے حاکم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا نظام تعلیم مرتب کرے. جیسے حافظ صاحب نے ایک بات کہی, اس کو بھی میں ساتھ اٹیچ کرتا ہوں کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں شریعت نے فرق نہیں کیا.
تمام لوگ طبیب ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، کوئی اسکالر ہے، کوئی بزنس مین، تاجر ہے، تو وہ دینی تعلیم تو مسٹ لازمی حاصل کرے، اس کے بعد وہ اپنی فیلڈ میں چلا جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین تاجر تھے، اسی یونیورسٹی نے، صفا کے چبوترے نے دنیا کو بڑے بڑے حکمران دیے کہ جنہوں نے کیسر و کسریٰ کو ہلا کے رکھا، تاریخ بدل کے رکھ دی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی صحابہ کو، حضرت معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کو، یمن جب فتح ہوا تو اس کے 2 گورنر مقرر کیے، 2 صوبے بنائے، بالائی اور زیری۔ تو علماء کا انتخاب کیا، اپنے تربیت یافتہ لوگوں کو آگے بھیجا۔ تو ہمارا جو یہاں پہ گیپ ہے نا سیاستدانوں کا، جو ہم کہتے ہیں بھی جاہل ہیں، قل اللہ بھی پڑھنی نہیں آتی، کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا، ہمیں پیچھے بہت محنت کرنا ہے۔ یہ جو گیپ کے آپ بات کریں پروفیسر صاحب جی، آج دنیوی تعلیم جو ہے وہ اس لیے بھی سکسیسفل ہے کیونکہ وہ جدید ٹرینڈز کے مطابق ہے، اور دینی تعلیم جو ہے وہ اس گیپ کا شکار ہو گئی۔ یہاں پر ایک کالر کو بھی ایڈ کریں گے، ان کا سوال رکھیں گے۔ جی السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، عبید الرحمان سلیمانی ابتدار سے بات کر رہے ہیں۔ جی عبید صاحب، اچھا، علم کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے، تو میں یہ جاننا چاہوں گا خواتین کے لیے کتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور خاص کر کے دیہاتوں کے اندر جس طرح کالجز، یونیورسٹی، ہائی اسکول نہیں ہوتے تو ان کو اپنے شہر سے دوسرے شہر باہر جانا پڑتا ہے، کیا خواتین اس طرح باہر سفر کر سکتی ہیں ان کے ساتھ کوئی مرد اگر نہ ہو تو؟ جی شکریہ عبید الرحمان۔ یہ سوال میں بغدادی صاحب، حافظ صاحب، آپ دونوں کے آگے رکھوں گی۔ جس طرح یہ کو ہاسٹل میں ایجوکیشن کا بھی- پوائنٹ بھی پیچھے رہ گیا تھا، اور ہاسٹلز میں لڑکیاں رہتی ہیں، یہ ذرا ریلیٹ کر کے بتائیے۔ دیکھیں، اس میں کوئی تفریق نہیں کی، جیسے آپ نے پہلے حدیث کوٹ کی ہے تو اس میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، جی دونوں کا ذکر آیا ہے، صرف مسلم کا ذکر نہیں آیا، اس میں مسلمہ کا بھی ذکر ہے۔ تو تعلیم حاصل کرنا یہ ہر ایک کا فرض ہے، ہر مرد و زن کا فرض ہے، اس میں ہم تفریق نہیں کر سکتے۔ رہا یہ سوال کہ غیر محرم کے بغیر سفر کرنا، تو ڈیفینیٹلی اس کو اسلام جو ہے وہ جائز قرار نہیں دیتا، لیکن اگر اب اس طرح کے ذرائع آگے ہیں جس میں سفر محفوظ ہو گئے ہیں تو اس میں سفر کرنے میں پھر حرج بھی کوئی نہیں ہوتا۔ مجبوری ہیں، کیونکہ ایک قاعدہ ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، جی کہ جو ضرورتیں ہوتی ہیں یہ سم ٹائم ایسی چیزوں کو جو ممنوع ہوتی ہیں، محظور ہوتی ہیں، ان کو بھی جائز قرار دے دیتی ہیں۔ تو جب آپ کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جو آپ کے ساتھ سفر کر سکے تو آپ اکیلے سفر کر دیتی ہیں اور سفر محفوظ ہے آپ کا، تو پھر اس میں حرج کوئی نہیں ہے۔ تو جو ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے یہ تعلیم کے حوالے سے، تو یہ تعلیم کے اندر جو ڈیولیٹی ہے، جو دوہرا پن ہے، یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ لگتی ہے۔ اچھا، اور پلاننگ یہ ہے کہ مثلاً جو دینیات کا علم حاصل کرنے والے ہیں، درس نظامی اس کو کہہ لیں، دین کا علم کہہ لیں، علماء کہہ لیں، ان کو ایک خاص پیرائے میں انہوں نے بند کر دیا ہے، اور وہ یعنی صرف دین کا علم حاصل کرتے رہے، اور اس کے اندر جو نصاب چل رہا ہے وہ بھی صدیوں پرانا نصاب چل رہا ہے، اس میں بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ ادھر جو دینی علم، دنیاوی علم ہے، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز اس میں ترقی ہو رہی ہے، نئے نئے اس میں برانچز آ رہی ہیں، نئے نئے علوم اس میں متعارف ہو رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جو دین کا علم پڑھنے والے ہیں وہ عصری علوم پر ان کی نظر نہیں ہوتی، صحیح، اور جو عصری علوم پڑھنے والے ہیں وہ پھر ان کا المیہ آپ خود بیان کر رہے ہیں کہ ان کو مطلب سورت تک پڑھنا نہیں آتی، اور بسم اللہ تک صحیح پراپر ادا نہیں کر سکتے، تعوذ اور تسمیہ پراپر ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ دوری جو ہے وہ سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ہو رہی ہے، لیکن بحمدہ تعالیٰ اب ایسے ادارے مارز وجود میں آ رہے ہیں کہ جن کے اندر دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کو جمع کیا جا رہا ہے۔ حسین اور جدید کا حسین امتزاج ہے ان کے اندر، قدیم اور جدید کا۔ تو جہاں وہ یعنی قدیم کتابیں پڑھ رہے ہیں دین کی، وہیں وہ جدید علم بھی حاصل کر رہے ہیں، اس میں کمپیوٹر ہے، انگلش ہے، باقی زبانیں ہیں، وہ بھی علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو ہم اس سے امید کرتے ہیں کہ ان فیوچر جو ہے اس پود سے جو ہمارے اسکالرز نکلیں گے وہ دین اور دنیا دونوں کے جامع ہوں گے۔ جدت کی ذمہ داری کیا علماء کرام پر نہیں ہے؟ بالکل ہے، ان کو سیکھنا چاہیے۔ اور یہ دیکھیں کہ اگر ہم ہسٹری پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمارے جو علماء تھے، اس میں ابو حیان کو لے لیں، اس میں خوارزمی کو لے لیں، اس کو نصیر الدین طوسی کو لے لیں، اس میں ابن رشد کو لے لیں، تو یہ سارے جو ہیں جہاں ان کی جو سائنس پر نظر ہوتی تھی اور ان کی سائنسی ایجادات انہوں نے کی ہیں، اور ایسی ایسی سائنسی ایجادات کی ہیں کہ جن کو سیکھ کر یورپ نے ترقی کی ہے۔ یعنی جب یورپ ڈارک ایجز میں تھا اور وہاں علم کا نام نہیں تھا، یونیورسٹیاں نہیں تھی، کوئی تہذیب نہیں تھی، اس وقت ہمارے مسلمان اسکالر جو ہیں وہ کتابیں لکھ رہے تھے،
اور یہی کتابیں جو ہیں پھر وہ جب انہوں نے مسلمان علاقوں کو فتح کیا ہے، مسلمان ملکوں کو فتح کیا ہے، تو وہ اپنے ساتھ یورپ میں لے گئے ہیں۔ صحیح۔ اور شاید اسی پر علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، دیکھا جو ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔